بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عرض یہ ہے کہ امراض دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جسمانی امراض، نمبر 2 روحانی امراض۔ امراض جسمانی کا احساس تو مومن، کافر، واحد، مشرک، نیک، بد، اللہ تعالیٰ کے محب اور عدو ہر ایک کو ہوتا ہے۔ مثلاً بخار، درد سر، نزلہ، زکام وغیرہ میں واحد مشرک سب کو ہوتا ہے۔ لیکن روحانی امراض کا احساس ہر مسلمان کو بھی قرآن کی تعلیم اور اولیاء کرام کی صحبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن امراض روحانی کا احساس ہر مسلمان کو قرآن کی تعلیم اور اولیاء کرام کی صحبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ مدت مدید تک اولیاء کرام کی صحبت نصیب ہو تو روحانی امراض سے شفا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ وَاصْبِرْ امر کا صیغہ ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کی زندگی کا مقصد نہ زیب و زینت کرنا، نہ ڈگریاں حاصل کرنا، نہ گریڈ بڑھانا، نہ تجارت کو فروغ دینا اور نہ زمین کا رقبہ بڑھانا۔ وہ صرف یاد الہی اور خلق خدا کی اصلاح میں صبح و شام مصروف رہتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا نصب العین ہوتا ہے۔ جو شخص صبح و شام یاد الہی کرے گا وہ باقی اوقات میں بھی اس سے غافل نہ رہے گا۔ اگر گنا دونوں طرف سے میٹھا ہوگا تو درمیان میں سے بھی ضرور میٹھا ہوگا۔ اللہ والے یہ نہیں کرتے کہ چونکہ فلاں شخص چیف انجینئر ہے اس لیے میں بھی انجینئر بن جاؤں۔ یہ فرماتے ہیں تیری آنکھوں کی ٹکٹکی اس قسم کے اللہ والوں پر لگی رہے۔ قرآن کی صحبت میں روحانی امراض کا علم ہوتا ہے۔ جن کا قرآن حال ہو ان کی صحبت میں یہ امراض دور ہو جاتے ہیں۔ بعض صرف صاحب قال ہوتے ہیں، ہر ایک صاحب حال نہیں ہوتا۔ بعض جامع ہوتے ہیں۔ این سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث شریف کا سبق پڑھاتے تھے تو بڑے بڑے عالم اور فاضل سبق میں شرکت کو اپنے لیے سعادت خیال کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب فاروق مرحوم فرماتے ہیں میں جب حج کے لیے گیا پر شیخ الاسلام مدینہ منورہ میں پہلے ہی موجود تھے۔ جب مدینہ منورہ گیا تو مجھے لینے کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے۔ میں نے عرض کی حضرت کیسے تشریف لائے؟ فرمانے لگے تمہیں کیوں بتلاؤں کہ کس لیے آیا ہوں؟ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے پاندان گم کر آئے ہو۔
میں نے جب عرض کی کہ حضرت ملے گا بھی، حضرت ملے گا بھی، فرمایا ہاں مل جائے گا مل جائے گا۔ وہ ماضی کا حال تھا اور یہ حال کا کشف ہے۔ کافر مشرک تو بجائے خود رہے، مسلمانوں کو بھی تعلیم قرآن کے بغیر امراض روحانی کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور وہ بیمار ہوتے ہیں مگر بیماری کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد احساس ہوگا۔ کبر، عجب، حسد، جاہ طلبی، زر طلبی وغیرہ امراض روحانی ہیں جن کا احساس علم دین پڑھنے کے بعد بھی نہیں ہوتا جب تک کامل کی صحبت میسر نہ آئے۔ کامل کی صحبت میں روحانی امراض سے انسان شفا یاب ہوتا ہے۔ کسی نے کہا صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے، خاک بے جان کر دے۔ آج میں عجب کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عجب کو فارسی میں خود پسندی کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ہر کام کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا جائے، ہر کام کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا جائے، اللہ کے فضل کا نتیجہ نہ سمجھے۔ مثال کے طور پر میں کرتا ہوں، ہر کسی شخص کے بیٹے پر قتل کا مقدمہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بری ہو جائے، اس کے بے دین لواحقین یہ نہیں کہتے کہ مقدمہ تو بڑا سخت تھا مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے لڑکا بری ہو گیا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقدمہ تو بڑا سخت تھا مگر ہم نے بھی روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ یہ وکیل جو مقدمے کی پیروی کے لیے کھڑا کیا گیا، سارے پنجاب بلکہ پاکستان میں اس کا جواب نہیں۔ لیل پور، اس کو فیصل آباد کہتے ہیں، لیل پور اور لاہور کو ہم نے ایک کر دیا۔ اگر صبح لیل پور پڑھتے شام کو لاہور، اگر دن لاہور میں گزرا تو رات لیل پور میں بسر کی۔ اللہ کے نام کا درمیان میں اللہ کا نام درمیان میں کہیں نہیں آیا، حالانکہ روپیہ جو پانی کی طرح بہایا گیا تھا وہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کے فضل سے ملا تھا۔ صحت جسمانی جس کی بنا پر لاہور اور لائل پور کو ایک کر دیا تھا وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ عقل، بینائی، غرض جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ ہمارا وجود بھی اپنا نہیں۔ دیکھو یہ فضل کا معنی یہ ہے، فضل کا کبھی کبھی برقرار کرتا ہوں میں، ایک تو فضل کا معنی احسان ہے اور ایک فضل کا معنی یہ ہے اے اللہ کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا۔ ایک فضل کا معنی یہ اے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ ہم نے کیا دیا؟ فضل کے معنی ہے کہ ہم نے اللہ کو کچھ نہیں دیا اور اس نے ہمیں سب کچھ دیا اور مفت دیا۔ مندرجہ والا مقدمہ قتل کے متعلق اللہ والے یہی کہیں گے مقدمہ بڑا سخت تھا مگر اللہ نے فضل کر دیا، الحمدللہ۔ کبھی کبھی ساتھیوں سے عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ میاں سے نسبتوں کا تبادلہ کیا کریں، نسبتوں کا، کہ جو بھی نیک عمل کریں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں۔ اس سے اللہ میاں خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ شیخ الحدیث صاحب غالباً بچے ہی تھے، حضرت سے کوئی تکیہ منگوایا اور کہا کہ ابا جی میرا تکیہ ہے، میرا تکیہ، میرا تکیہ۔
فوراً تماچا لگایا کہ ابھی اس نے اس پہ اپنی طرف کنیکٹ کر دیا اللہ تمہارا کیا ہے اللہ تنبیہ فرمائی نا اللہ تعالیٰ دیکھو باپ ہیں الحمدللہ. اب باپ کو بچہ یوں کہے کہ ابا جی میرا کچھ نہیں، یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، آپ کی مہربانی کا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ. اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ پاک کی ذات جب ہم ہر نیک عمل کی طرف ان کی طرف نسبت کریں گے کہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ آپ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اللہ میاں اس کی نسبت بندے کی طرف ہی کرتے ہیں، اے میرے بندے یہ عمل تو نے کیا ہے، تو نے کیا ہے. اور جب وہ عمل کی نسبت اپنی طرف کرے، میں نے کیا، جو میں نے کیا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات غیرت میں آتی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. زبان بولنے کے لیے میں نے عطا کی، سننے کے لیے کان میں نے عطا کیے، چلنے کے لیے پیر میں نے عطا کیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ میں نے عطا کیے. ساری مشینری ان کی استعمال اور نسبت پھر اپنی طرف کیا اللہ تعالیٰ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی خیر کام کریں بس اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، یا اللہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ آپ کی توفیق سے ہے، آپ کی مہربانی سے ہے، آپ کے کرم سے ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ عجب میں ایک طرح کی شرک کی بو آتی ہے. اللہ کے فضل کو اپنی طرف منسوب کرنا شرک ہے. ارشاد ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. آئندہ کے لیے ہر احباب سے رکھتا ہوں کہ عجب سے حد الوسع بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عجب سے بچائے. عجب کیوں ہو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہمارا درمیان میں کچھ نہیں. اگر ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اگر زمیندار گھر میں دانے لائے اور وہ یہ کہے کہ یہ اے اللہ یہ تیرا فضل ہے، عجب عمل کو کھا جاتا ہے. اسی قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اگرچہ یہ آیت کفار کے حق میں ہے مگر عجب کے مریض پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ عجب کے باعث بارگاہ الہی میں اس کا کوئی قول عمل قبول نہیں ہوگا، اور وہ خیال کر رہا ہوگا میں نے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کے انبار جمع کر دیے ہیں. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ان تمام روحانی امراض سے اللہ ہم سب کو شفا نصیب فرمائے اور اللہ ان سے حفاظت فرمائے.